دیکھو ابھی اس وقت ماں باپ کے حقوق پر بیان ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے. آج انشاءاللہ ظہر کے بعد بیٹا ہے، میں حضرت کا غلام، یہ غلام زیادہ ہے اور تفسیر کرتا ہے. ہم 3-4 ساتھی جو قریب ہوتے ہیں اور 2 سامنے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہر بات میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ آپ ہی معاف کرنے والے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وراثت کا گناہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی ساری نعمتیں قیامت کے دن چھین لی جائیں گی. یقین کرنا اگر جلدی وراثت ہو گئی، جو وراثت جلدی نہیں کرتے کیوں؟ لوگ کہیں گے ابا کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی، ماں کی خشک نہیں ہوئی. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ پنکھے لے کے دونوں ہاتھوں سے جھل رہا ہے پنکھوں کو. کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کہ بیوی نے کہا ہے کہ میری جب تک مٹی خشک نہ ہو دوسری شادی نہیں کرنا، تو اس کو خشک کر رہا ہوں. ماں تہجد گزار ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں تمہارے بابا کی جائیداد کے ٹکڑے نہیں کرنے دوں گی. اماں آپ وہاں ٹکڑے کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ٹکڑے کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حقدار کو حق پہنچانے کے لیے فرما رہے ہیں. جنت میں ساری نعمتیں اس سے چھین لی جائیں گی. اور اگر ایک دیکھو، کوئی بیٹا مولوی فرحان میاں درس قرآن دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک بالشت کیا ہوتا ہے؟ آدمی معاف کر دیتا ہے، چھوڑو یار، ایک بالشت 1 فٹ نہیں کہ 1 فٹ پورا وہ نہیں، ایک تھوڑا سا کہیں سے کونا ٹیڑھا ہو گیا کہ بھائی چھوڑو یار، ایک بالشت کی کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ 7 طبقہ زمین پر اس کے توق ڈال کے دبا دیں گے. آج نہیں دے رہے کوئی بات نہیں، وہاں پر کون چھڑوائے گا ہمیں؟ جب ہم وراثت نہیں دے رہے باپ کی تو پوتے آ جائیں گے، بابا کے جو پوتے آ کے وراثت دیں گے، یعنی کہ ظلم در ظلم ہوتا جائے گا. اب دیکھو نا ایک ایک بات پر کتنی نشانیاں ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، اگر خدا نخواستہ بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. بوڑھی ماں کو ایسے ظالم ہے 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی کئی لاکھ جائیداد ہے. یہاں کہ صاحب روز آتے ہیں، وہ بیمار ہو گئے، میں ملنے گیا ان سے. چھوٹا سا کمرہ، اسی میں واش روم اور کچن کا دروازہ، گرمی خوب، ایک تھوڑا سا بستر بڑا تھا، وہ تھا پلنگ. اور یہ لاکھوں کا مالک ہے. بھائی نہیں دے رہے وراثت، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس سے کہا بھائی ٹھیا لگا کر شروع کر دے کام، لیکن وہی پھر ڈپریشن، لاکھوں کا مالک ہے اور گرمی کے اندر سڑ رہا ہے وہ. آپ سوچو اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اگر کسی پر قرضہ ہے، قرضہ نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جناز پڑھانے آتے اور فرماتے اس پر قرضہ ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ ہے. اچھا. کوئی وصیت نہیں. کوئی بھائی اس کی مدد کرے گا؟ آج کل ہم مجبور ہیں، ہٹ جاتے، فرماتا آؤ دوسرا جناز نماز پڑھا لے، میں نہیں پڑھاؤں گا. اسلامک بینک کوئی نہیں مانے، اس کی مرضی ہے، بحث نہ کرو. اسلامک بینک اس سے گاڑی برانڈ نیو، کیپیسٹی ہے 10 لاکھ کی، لے رہا ہے 40 لاکھ کی گاڑی. پھر اسلامی بینک سے گھر، قرض اچھی بات ہے لینا، کیا ہر مہینے اتنی ہماری کیپیسٹی ہے جو دے سکے؟ مشینوں کے لیے جناب قرض، جائز کی بات کر رہا ہوں میں، اور کوئی بنوری ٹاؤن کی بات مانے تو ٹھیک. لیکن ہمارے بزرگوں نے قرضے سے منع کیا ہے، بینک کے نام سے توبہ کی ہے. ان کو کس نے کہاں سے دیں گے؟ مقروض مر گئے، ٹھیک، پھوکٹ کا مقروض مر گئے. ایک اور بات بتاؤں، شادی میں دلہا کو یا دلہا کے گھر والوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک. ہدیے کو کبھی لکھتا ہے کوئی؟ نوٹ کرتا ہے ہدیے کو؟ ہم کیوں نوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اتنا ہی واپس کرنا ہے ان کی باری میں. تو دوستو بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا قرضہ ہے؟ اس کو نیوتا کہیں کہتے ہیں، کہیں خرچی کہتے ہیں، کہیں ہدیہ کہتے ہیں. تو لکھ کیوں رہے ہیں؟ یہ قرضہ ہے. 7 لاکھ 8 لاکھ روپے جمع ہو گئے اب، اور گھر میں اس کے پاس 20 لاکھ اور رکھے ہوئے. اس کی پراپرٹی 70 لاکھ کی ہے، کروڑ کی ہے، اور اس نے اپنے پر قرضہ ڈال دیا 7 لاکھ کا. سنیں ذرا، اب یہ 7 لاکھ وہ 1 مہینے میں واپس کرے گا یا 10 سالوں میں واپس کرے گا؟ 10 کیا 12 سال. بیچ میں پھر ایک بیٹے کی اور شادی ہو گئی، اب قرض رکھ کر مر گیا. ایک ہی واقعہ بتاتا ہوں، واقعات بہت ہیں لیکن اگر واقعات بتاتے ہیں تو بیان کیا ہوگا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2000 روپے جو ہے وہ اس نے دیے تھے رشتے دار نے. اب جب اس کی باری آئی تو بیٹے نے 2000 نہیں دیے. وہ آ گیا پرچہ لے کر کے، یہ دیکھیں ہم نے آپ کو 2000 دیے تھے، آپ نے واپس نہیں کیے. ایسا بے حیا کہتا ہے کہ آپ نے کس کو 2000 دیے؟ کہ بھائی آپ کے والد کو دیے تھے. تو یہ بدماش کہتا ہے جاؤ قبر سے لے لو. اب اس کا قرضہ تو لٹکا رہا نا بھائی. ہدیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی طلب نہیں ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ والی محبت کے لیے ہو.
یہ کوئی ہدیہ ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارے گاؤں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ شیشے کے برتن سجے ہوئے ہیں، بھائی استعمال نہیں کرتے. کہ جب ان کی شادی ہوگی تو یہ برتن ہم ان کو ہی دیں گے، اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور کتنے لوگوں کا قرضہ چڑھتا گیا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جب حضرت والا سے ملاقات ہوئی 1991 میں، اس کے بعد بھائی کی شادی ہوئی، میں نے بتا دیا بابا یہ حضرت نے فرمایا. تو اب بابا نے کھڑے ہو کر زور سے اعلان کیا. وہاں بریف کیس وغیرہ رکھ کر بیٹھتے تھے تو کوئی بریف کیس بھی نہیں تھا کہ وہ پرانا ٹک کریں نیا لکھیں. تو بابا نے کہا کہ بھئی آج کے بعد یہ رسم ہے، اور رسم بدعت بن کر دوزخ کا ٹھکانہ بنتی ہے. رسم اسے کہتے ہیں جسے ضروری سمجھا جائے، اور وہ ضروری ہے نہیں، قرآن پاک حدیث پاک سے کہیں ثابت نہیں. اس پر ضد کیا جائے یہ رسم ہے، چاہے مہندی ہو، چاہے مایوں ہو، چاہے صحرا بندی ہو، چاہے جہیز کا دکھانا ہو، چاہے ڈانڈیاں ہو، چاہے کھونڈیاں ہو، چاہے پھونڈیاں ہوں. تو آج کے بعد ہم کسی سے نہیں لیں گے، اور ہمارے جن کو پیسے دیے ہوئے ہیں اگر وہ دے دے تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے سب کو معاف. کسی نے 100 روپے بھی نہیں دیے. بابا نے خود ہی کہہ دیا. ارے بابا آپ نے کہہ دیا سب معاف، یہ تو آپ نہیں کہتے، ہمارے بھی جو پیسے دیے وہ تو واپس ملتے ہمیں. بابا نے کہا جھنجھٹ کون پالے، دفع کرو اس بات کو، بس تم باقی جو پیسے جلدی دینا شروع کر دو، چاہے ان کے یہاں شادی ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ بابا اللہ کے پاس چلے گئے، سارا حساب کتاب بے باک کر کے گئے. اب یہ بتاؤ اس کو کون سمجھتا ہے کہ گناہ ہے یہ؟ جیز 8 لاکھ روپے، شکل دیکھیے دلہا کی، ابھی سے چھوارا نظر آ رہا ہے بیچارہ، یہ 8 لاکھ دے گا. اور پہلے یقین کرو ابھی بھی اس مجلس میں ایک صاحب بیٹھے یا ابھی آنے والے ہوں گے، ہیں یہیں لیکن کسی کام سے مصروف ہیں، اور پیسے جمع کرتے کرتے 3 لاکھ جمع ہو گئے ہیں. عمر ہو گئی 28 سال، ابھی 5 لاکھ کب جمع ہوں گے؟ اور اگر کسی نے کہہ دیا عندت طلب، ٹھیک بعد میں دیا جائے گا. اب بیوی کری ادھر یس میڈم، بندر بھی کرتے ہیں نا یس میڈم، کہ یہ گلاس جو ہے نا وہاں رکھو شیشے کا، پٹاخ ایک تھپڑ ماری شوہر کو. کہ کیوں مار رہی ہو؟ کہ گلاس ٹوٹنے کے بعد مارنے سے کیا فائدہ؟ اب وہ ذرا چھوڑ کر دے طلاق. اب طلاق دیتا ہے تو 8 لاکھ روپے تو ہے ہی نہیں دینے کے لیے. اب اس کی بوٹ پالش کر رہا ہے، بوٹ پالش والا بھائی، پنچر لگانے والا بھائی، ٹونٹی بدلنے والا بھائی. شریعت کا راستہ، سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے.